قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ انصاری اور بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، بے شک لوگوں نے جو پایا ہے، ادرک جو پایا ہے، الناس لوگوں نے، من کلام النبوۃ الاولی پہلی نبوتوں کے کلام میں سے، یہ پہلی نبوت سے مراد انبیاء سابقین کی نبوت، نوح علیہ السلام کی نبوت، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، اسحاق علیہ السلام کی نبوت، عیسیٰ علیہ السلام تک جو پہلی نبوتیں ہیں، ان نبوتوں کے کلام سے جو لوگوں نے ایک چیز پائی ہے، ہم تک پہنچی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جملہ، مانا یہ جملہ ہمارے دین میں بھی ہے اور انبیاء سابقین کے دین میں بھی تھا، سابقہ نبوتوں میں بھی یہ جملہ موجود تھا، ہمارے دین میں بھی موجود ہے۔ کیا؟ اذا لم تستحی، اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو فصنع ما شئت، پھر کرو جو چاہو، جو مرضی کرتے پھرو، پھر اگر تمہیں حیا نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں ہر کچھ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی، اگر بے حیا ہو تو جو مرضی کرو، اب جو مرضی کرتے رہو، نہیں، یہ ایک ڈانٹنے کا انداز ہے، ایک تحدید کا انداز ہے، اس میں ڈانٹا جا رہا ہے۔ اگر تم نے حیا کا دامن تار تار کر دیا ہے تو پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ، جو مرضی کرو، پھر یہ ڈانٹ کا انداز ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے: فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یا اختیار نہیں دیا، بلکہ یہ بھی تحدید کا انداز ہے کہ ہم نے منہج اور دین تم تک پہنچا دیا، اب آگے تمہاری مرضی، جاؤ ایمان لاؤ یا کفر کرو، تمہارا اختیار ہے۔ یہ بھی تحدید کا انداز ہے، یہ جملہ بھی تحدید کا جملہ ہے۔ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر جاؤ، جو مرضی کرو۔ حیا کیا ہے؟ حیا ایک عظیم خصلت ہے جو بندے کو رذیل چیزوں سے بچاتی ہے، بندے کی حفاظت کرتی ہے ہر ایسے اخلاق سے، ہر ایسے عمل سے جو رذیل ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ دیکھیں، حیا جو ہے، حیا یہ سمجھے کہ اللہ کے خوف کا دوسرا نام۔ اصل حیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے حیا، اصل جو حیا کا مقام ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی مراقبت کا تصور، ہمیشہ آپ خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اپنے کمرے کی تنہائی میں ہو، اپنے گھر میں ہو، دوستوں کے بیچ میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر مقام پر ایک تصور آپ کا جاگزیر رہے آپ کے دل میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حقیقی حیا اللہ تعالیٰ سے حیا، اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ایسا کام نہ کروں جو اس کی رضا کے منافی، اس کی شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھیں، ایک باپ کی حیا ہے، ہر ایک بندے کے دل میں اپنے والد کی حیا ہے، تو والد کی حیا کا معنی کیا ہے؟ اپنے والد کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرے گا، چکنا رہے گا، مؤدب رہے گا۔ تو اصل حیا کا حقدار تو اللہ رب العزت ہے، اور اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اندھیرے ہوں، نور ہوں، روشنی ہوں، ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی حیا کا احترام، احترام، اصل حیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، معصیت چھوڑ دو۔ والد دیکھ رہے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تم نے احمد الناظرین بنا دیا کہ دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ رب العزت، نعوذ باللہ، کہ باپ کے ڈر سے گناہ نہیں کرنا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اس کے ڈر سے گناہ کرنا۔ سوچیں، اس حیا کے مقام کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی: الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ایسے شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس شخص کی حیا کا احترام آسمان کے فرشتے کرتے، ایسے با حیا تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے: اشدہم اصدقہم حیاء عثمان، اصدقہم حیاء عثمان، سب سے سچی حیا جو ہے، سب سے سچی حیا عثمان غنی کے اندر، اللہ کی حیا،
اللہ کی حیا کیا ہے؟ ہمیشہ کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نافرمانی نہ کروں، کوئی گناہ نہ کروں، یہ تصور ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھو، اور حیا کے تقاضے پورے کرو، جس کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جو اللہ کو ناراض کر دے۔ والد کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے، والد کی حیا ہے، والدہ کی حیا ہے، بڑے بھائی کی حیا ہے، کسی بڑے منصب والے کی حیا ہے، گناہ نہیں کرتے۔ تو اصل تو یہ مقام اللہ رب العزت کا ہے، اس لیے اصدق حیا جو ہے، سب سے سچی حیا اور کامل حیا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر، ایک ایک بات کو سن رہا ہے، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، تنہائی کا ہو، جلوت کا ہو، اندھیرے کا ہو یا روشنی کا ہو، سفر کا یا حضر کا۔ تو ہمیشہ کا تصور اپنے اندر قائم رکھنا اور وہ خوف اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ حقیقی حیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن اذا لم تستحی، اگر تم نے حیا کا دامن اتار دیا ہے، تمہارے اندر حیا نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ اپنے بڑوں کی، تو فصنع ما شئت، پھر جو چاہو کرو۔ اور اگر حیا ہے تو پھر اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں محدود رکھو اور اللہ کی نافرمانی مت کرو اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرو۔ جی